مقصودہ ہو چکا ہے کہ آئندہ اگر کبھی جب ہوئی تو وہ پانی کے مسئلے پر ہوگی، عالمی جب ہوئی تو یہ پانی کا اس کا سبب بنے گا. لیکن پھر جو صورتحال ہے یہ عالمی جنگوں سے زیادہ ہی تو علاقائی جنگوں کا باعث بن رہی ہے. مختلف علاقائی سیاستیں صرف اس موضوع پر شروع ہوتی ہیں اور اس نقطے کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے کہ پانی کے وسائل کس کے قبضے میں زیادہ ہوں گے اور کون اس سے زیادہ اور کس کس شرط کے مطابق استفادہ کر سکتا ہے. آپ علیہ السلام کی تصویر کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے نہ صرف یہ کہ پانی کی اہمیت کو اجاگر کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی تصویر نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے غیر معمولی سبق عطا کیا. چلتے ہوئے پانی میں، بہتے ہوئے پانی کے کنارے وضو کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی تصویر نے فرمایا کہ اس میں اسراف مت کرو. اب تصور کیجئے کہ ہم ایک چلتی ہوئی جاری نہر کے کنارے وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے ہوئے اسراف کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم نے 3 دفعہ منہ دھونا تھا، ہم نے 3.5 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ منہ دھو لیا. ہم نے ہاتھ کونیوں تک 3 بار دھونے دیا، ہم نے 4 دفعہ دھو لیے. لیکن 3 دفعہ دھوئیں یا 4 دفعہ دھوئیں، ہر صورت میں جو وہ بچا ہوا پانی ہے وہ واپس اسی دریا کا حصہ بن جائے گا، اس تالاب کا، اس جھیل کا، اس سمندر کے کنارے کا حصہ بن جائے گا. پانی ضائع نہیں ہوگا. ضائع ہوگا تو محض چند بوند ضائع ہوگا. آپ علیہ السلام کی تصویر نے کہا کہ نہیں. صحابہ کرام اس پہ اپنے استعداد کا اظہار کیا ہے. آپ نے حیرت سے کہا کہ اس کو بھی پانی کا اس میں بھی اسراف ہے. آپ نے کہا بالکل اس میں اسراف ہے. آخر کیا اسراف ہے؟ اصل اسراف یہ نہیں تھا کہ وہ پانی 4 6 8 دفعہ دھونے کے باوجود دریا کا حصہ بن رہا ہے، بلکہ اصل اسراف یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی ذہنیت کی تشکیل ہو رہی ہے جس میں وسائل اگر کسی کو زیادہ میسر ہو، جیسا کہ آج ہمارے طبقہ اشرافیہ کا رویہ ہے، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے اور اس کو جس طرح چاہیں لوٹا سکتے ہیں. آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک جانے تو بھوک اور افلاس کی وجہ سے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور دوسری طرف نوٹ لٹائے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری کمائی ہے، میں لٹا سکتا ہوں، میرے بچے کی خوشی ہے، میں اس میں اظہار کر سکتا ہوں. لیکن وہاں جو نقطہ فراموش ہو جاتا ہے وہ یہی نقطہ ہے کہ یہ وہ وسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کے لیے دیے ہیں، ہمیں برتنے کے لیے دیے ہیں. اگر ہم میں سے کسی کو یا کسی ایک طبقے کو یا کچھ طبقات کو اللہ کی کرم نوازی کے نتیجے میں کچھ فراخی حاصل ہے، اس مہنگائی کے عالم میں بھی اگر وہ سکون سے 2 وقت کی یا 4 وقت کی روٹی کھا رہا ہے تو یہ مقام شکر ہے. اور اس مقام شکر کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جو وسائل اضافی ہیں یا ایسے ہیں جن کو ضائع کیے بغیر بھی ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ سبق عطا کیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پانی کے ذریعے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک زائد مقام پر احادیث مبارکہ اس کی گواہ ہیں اور کسی تفصیلی گفتگو کی چونکہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں صرف اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ خود سے زیادہ نہ دیکھا جائے، شاید کہیں بھی کچھ منتخب احادیث سے دیکھ لیا جائے تو آپ نے پودوں کو اگانے اور ان کو لگانے کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ اس کی تلقین فرمائی ہے اور کئی پیرایا بیان اختیار کر کے تلقین فرمائی ہے، بلکہ ایک عجیب بات آپ نے عطا فرمائی ہے. آپ نے کہا کہ اگر تم نے کوئی کھیتی باڑی کی ہے، کوئی باغ لگایا ہے، کوئی پھل ہے، کوئی سبزی ہے، کچھ بھی لگا ہوا ہے کھانے پینے کی، کوئی ضرورت ہے جو انسانی ضرورت کی تکمیل کرنے کے لیے مفید ہے، اور اس میں کوئی چوری کر لیتا ہے. یاد رکھنے کی چیز ہے کہ چوری انسان کی اجازت کے بغیر ہوتی ہے. انسان کی آنکھ بچا کے کی جاتی ہے، اس کے سامنے نہیں ہوتی، سامنے ڈاکہ ہوتا ہے، چوری تو نہیں ہوتی. اور پھر دوسری چیز اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر چوری نہیں کی جانوروں نے کھا لیا، یہ بھی ظاہر ہے کہ آنکھ بچا کے ہوتا ہے، انسان کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہوتی. میرے سامنے میرے کھیت سے اگر کوئی جانور چل رہا ہے تو میں تو اس کو دوڑاؤں گا، بھگاؤں گا. لیکن اگر غیر معمولی طور پر ہماری آنکھ بچا کے کوئی چور ہمارے پھل لے جاتا ہے، ہماری فصل سے کچھ کاٹ کر لے جاتا ہے، یا کوئی جانور چل کے چلا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ صدقہ ہے. لفظ صدقہ اسلام کی خاص اصطلاح ہے جس کو ہم شاید پوری طرح سمجھ نہیں پاتے. صدقے کا مفہوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی غریب نے کسی بھی وجہ سے ہاتھ پھیلایا اور ہم نے اس کے ہاتھ پہ چمچ کے رکھ دیے تو یہ ہم نے صدقہ اتار دیا. یا پھر عوام میں ایک خاص صدقے کا تصور ہے، کوئی بیمار پڑ جائے تو کوئی بکرا اور کالا بکرا اور اس کی مائکرو شکل بھی آ گئی ہے، کالی مرغی اور کالا انڈا، وہ ذبح کر دیا جائے تو جانور بچ جاتا ہے، جان بچ جاتی ہے، جانور چلا جاتا ہے. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلام کا تصور صدقے کا صرف اور صرف یہ ہے
کہ کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اس ضرورت کی تکمیل پر اس کے دل سے نکلنے والی آواز اور دعا اللہ تعالیٰ کے ہماری مشکلات کو کم کرنے بلکہ ختم کرنے اور بلائیں ٹالنے کا باعث بنتی ہے۔ میرے سامنے ایک شخص ہے، اس کی ماں بیمار ہے اور اس کو اپنے صرف چند ٹیسٹوں کی فیس ادا کرنی ہے، اس کی ادائیگی کے لیے وہ پریشان ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ جاؤ تمہارے لیے میں نے بہترین قسم کا قورمہ بکرے کی کڑھائی دے گا، اس کا پیٹ تو دال کی ایک ہلکی سی آدھی پلیٹ سے اور آدھی چپاتی سے بھی بھر جائے گا، لیکن وہ جو 50-60 ہزار روپے اس کو اپنے ٹیسٹ کی ادائیگی کے لیے اپنی والدہ کی دینے ہیں، وہ جب تک ادا نہیں ہوگا وہ بھی سولی پر لٹکا رہے گا، اس کی ماں بھی سولی پر لٹکی رہے گی، اور اگر وہ ہم نے ادا کر دیا تو اصل صدقہ وہ ہوگا۔